اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 12ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اے بیٹا، اللہ کے لیے نہ تیری ارادت صحیح ہے اور نہ ہی تیرا حقیقت میں کچھ اس کا ارادہ ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو اور اس کے غیر کا بھی طالب ہو، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ خلقت میں دنیا کے طالب کثیر ہیں اور آخرت کے طالب قلیل۔ اللہ کے حقیقی ارادے والے مرید تھوڑے سے بھی تھوڑے ہیں۔ وہ اپنی قلت اور نایابی میں کبریت احمر کی طرح ہیں، بلکہ شاذ و نادر اور ایک آدھ ہی بازیاب ہے۔ وہ قبائل کے جھگڑے مٹانے والے، زمین کے معدن اور اس میں حکومت کرنے والے ہیں، شہروں اور ان میں بسنے والوں کے کوتوال ہیں۔ ان کے ذریعے خلقت سے بلا دور ہوتی ہے، انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، انہی کے سبب سے زمین سبزہ زار رہتی ہے۔ وہ اپنے حال میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ویرانے سے دوسرے ویرانے کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں۔ جو کبھی مشہور ہو جاتے ہیں، جہاں پہچان لیے جائیں وہاں سے چل دیتے ہیں، سب سے منہ موڑ لیتے ہیں، دنیا کی کنجیاں دنیا والوں کو سونپ دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے گرد خدائی قلعے بن جاتے ہیں۔ الطاف ربانی کی نہریں ان کے دلوں کی طرف جاری ہوتی ہیں، لشکر الہی حفاظت کے لیے ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ نگہبانی کی جاتی ہے، سب کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، انہیں خلقت پر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ان کی عقلوں سے باہر ہیں، ایسے میں ان پر خلقت کی طرف توجہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ طبیب ہیں، باقی مخلوق مریض۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں، بتا تجھ میں ان کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے قرب و لطف کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے پاس تیرا کیا مقام اور منزل ہے؟ عالم بالا میں تیرا کیا نام اور لقب ہے؟ تیرا دروازہ کس حال پر بند کیا جاتا ہے؟ تیرا کھانا پینا مباح ہے یا خالص حلال؟ تیری خوابگاہ دنیا ہے یا آخرت یا قرب الہی؟ تیری رات کہاں گزرتی ہے؟ وحدت میں تیرا ہم نشیں کون ہے؟ خلوت میں تیرا غمخوار کون ہے؟ اے جھوٹے، وحدت میں تیرا ہم نشیں تیرا نفس اور شیطان اور حرص اور دنیا کی فکر ہے، اور بزم میں انسانی صورت والے شیطان غمخوار ہیں۔ وہ برے دوست ہیں، بہت بکواس کرنے والے تیرے دوست ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ولایت محض دعویٰ کرنے سے اور فضول باتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں تمہاری گفتگو محض حرص ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حضور خاموش اور گمنام رہ، اس کے سامنے کسی طرح کی بے ادبی سے گریز کر۔ اگر اس بارے میں تم کوئی بات کرنا ضروری سمجھتے ہو تو تیری بات اللہ اور اللہ والوں کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے انداز پر ہو، کیونکہ تیرا دعویٰ تو ظاہری طور پر ہے اور تیرا دل معرفت سے خالی ہے۔ ہر ظاہر جس کی باطن سے یگانگت نہ ہو، وہ ظاہری وضاحت جھوٹی اور بکواس ہے۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ ما صام من ضل یاکل لحوم الناس، اس نے روزہ نہیں رکھا جو روزے میں لوگوں کا گوشت کھائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے اور ترک جماع کا نام نہیں، بلکہ روزے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ اس کے نصیب میں فلاح و نجات ہے جس نے غیبت کو چھوڑ دیا، اور جو غیبت کرنے میں مشہور ہو جائے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ شہوت کی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ وہ دلوں میں گناہ کا بیج بوتی ہے۔ ایسے نظر والے کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں۔ جھوٹی قسم سے بچو، کیونکہ وہ بستے گھر ویران کر دیتی ہے۔
جھوٹی قسم سے مال اور دین کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اگر تجھے سمجھ ہوتی تو سمجھتا کہ اصل نقصان یہی ہے، اور تو کہتا ہے اللہ کی قسم میرے مال جیسا مال سارے شہر میں نہیں ہے اور نہ کسی اور کے پاس موجود ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنی قیمت کا ہے اور مجھے اتنے میں پڑا ہے، حالانکہ تم اپنی سب باتوں میں جھوٹے ہو اور پھر جھوٹا گواہ بھی لاتے ہو اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ میں سچا ہوں۔ ان قریب تجھ پر مصیبت آئے گی، تو اندھا اور اپاہج ہو جائے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ کے حضور با ادب رہو۔ جس نے شرعی آداب سے ادب نہ سیکھا، قیامت کے دن دوزخ کی آگ اسے ادب سکھائے گی۔ یہ بیان سن کر آپ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جس شخص میں یہ پانچوں بد خصائل ہوں یا ان میں سے بعض ہوں، کیا اس کے روزے اور وضو کے باطل ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کا روزہ اور وضو تو باطل نہ ہوگا، لیکن ہمارا وعظ نصیحت کے انداز میں ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے۔ اے بیٹا، شاید کل کا دن اس حال میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم ہو جائے اور زمین کے نیچے قبر میں جا سوئے، یا شاید دوسری گھڑی میں ہی ایسا ہو جائے۔ کل کا بھی کیا بھروسہ، پھر یہ غفلت کیسی اور کیوں ہے؟ کس چیز نے تمہارے دل کو سخت کر دیا ہے؟ تم پتھر، تم کون ہو؟ میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں اور دوسرے بھی، مگر تم ایک ہی جگہ پر ٹکے ہو۔ تم پر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اگلے لوگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہ ہی تم بدلتے ہو، نہ ہی ڈرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے عمل بدلتے ہیں۔ جو شخص مجلس وعظ میں حاضر ہو اور غیرت حاصل نہ کرے، نصیحت قبول نہ کرے، جان لو وہ ایک بہترین جگہ پر تو ہے، مگر اچھی جگہ والوں میں سب سے برا ہے۔ اے بیٹا، اولیاء اللہ کو حقارت سے دیکھنا تیری کم نگاہی ہے۔ تجھے معرفت الہی حاصل ہوتی تو ان کے مقام کو سمجھتا اور مرتبے سے واقف ہوتا۔ تجھے اعتراض ہے کہ یہ لوگ تہمت لگائے گئے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتے جلتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تیرا یہ کہنا اس لیے ہے کہ تو خود اپنے ہی نفس سے جاہل ہے۔ جب تجھے اپنے نفس کی پہچان کم ہے تو لوگوں کے مرتبے کی پہچان بھی کم ہوگی، اس لیے تو غافل ہے۔ تجھے دنیا اور اس کے انجام کی معرفت جس قدر کم ہوگی، اسی قدر آخرت کے انجام کی معرفت کم ہوگی، اور آخرت کی معرفت جس قدر کم ہوگی، اسی قدر ذات الہی سے جاہل رہے گا۔ اے دنیا میں مشغول رہنے والے، ان قریب قیامت کے دن تیرا نقصان اور ندامتیں تجھ پر ظاہر ہو جائیں گی۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے، رسوائی اور شرمندگی کا دن ہے، نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ قیامت کے دن سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ تجھ پر اللہ کا جو کرم ہے اور نرم رویہ ہے، اس سے کچھ گمان نہ کر۔ خطاؤں اور نافرمانیوں سے تمہاری بہت بری حالت ہے۔ گناہ اور نافرمانیاں بندے کو کفر تک لے جاتے ہیں، جیسے بیماری موت کا پیغام لاتی ہے۔ تجھے چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے توبہ کرے، موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اللہ سے رجوع کر لے۔ اے جوانوں، توبہ کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مصیبت میں ڈال کر تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو، مگر تم کچھ سمجھتے نہیں، اپنے گناہوں پر برابر اصرار کر رہے ہو۔ ان دنوں چند ایک مخصوص بندوں کے علاوہ جو بھی کسی مصیبت میں ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آزمائش عذاب ہے، نعمت نہیں، گناہوں کی سزا ہے، درجات اور مقامات کا بڑھنا نہیں۔ اولیاء اللہ کی آزمائش اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند ہوں۔ وہ آزمائش پر صبر کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اس آزمائش پر جب وہ پورے اترتے ہیں تو ان کی حکومت کامل ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ مقام حاصل نہ ہو، ان کا اعتقاد یہی رہتا ہے کہ وہ ہلاکت میں ہیں، اور یہی التجا ہے، الہی ہمیں ہلاک نہ کر، ہمیں دنیا اور آخرت میں تجھ سے تیرے قرب اور تیری نظر رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ دنیا میں تیرا دیدار دل کی آنکھوں سے کریں اور آخرت میں تیرا دیدار سر کی آنکھوں سے کریں۔ اے لوگو، اللہ کی رحمت اور کشائش سے نا امید نہ ہو کہ کشائش قریب ہے، نا امید نہ ہو کہ بنانے والا سانع تو اللہ کی ذات ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اس خستہ حال کے بعد کوئی بہتر حالت پیدا کر دے۔ بلا سے مت بھاگو، بلا پر صبر کرو۔ صبر کے ساتھ بلا ہر نیکی کی بنیاد اور جڑ ہے۔ نبوت اور رسالت، ولایت اور معرفت الہی اور محبت کی جڑ بلا ہی ہے۔ جب تک بلا پر صبر نہ کرو گے، تمہارے لیے کوئی بنیاد نہیں۔
बुनियाद ही से इमारत की बका होती है। क्या तूने कोई ऐसा घर देखा है जिसकी बुनियाद न हो और रेत के टेले पर वाक़े हो? तू बला और आफतों से इसलिए भागता है कि विलायत और मार्फत और कुर्ब इलाही की ज़रूरत नहीं। सब्र करो और अमल करते रहो ताकि तुम अपने दिल और बातिन और रूह के साथ कुर्ब इलाही के दरवाजे तक पहुँच सको। उलमा और वली और अब्दाल नबियों के वारिस हैं, जो कि रहबर और रहनुमा हैं और पैगाम पहुँचाने वाले हैं, और अल्लाह के वली उनके आगे आगे उनकी खबर देने वाले हैं। ईमान वाला अल्लाह के सिवा न किसी से डरता है और न उसके गैर से कोई तवक्का या उम्मीद रखता है। उसके दिल और बातिन में आला दर्जे की कुव्वत रखी गई है। ईमान वालों के दिल अल्लाह के साथ होते हुए कुव्वत वाले कैसे न हों, हालांकि वो उसकी तरफ पहुँचे हुए हैं और हमेशा उसी के पास रहते हैं। उनका जिस्म कालिब ज़मीन पर है, जबकि दिल कुलूब अल्लाह से वाबस्ता है। इरशाद बारी ताला है, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार, बेशक वो हमारे यहाँ बरगज़ीदा और इज़्ज़त वालों में से हैं। वो अपने अहले खाना और अहले ज़माना से इज़्ज़त वाले और मुमताज़ होते हैं। उनके बातन मुतमय्यज़ और जिस्म रोशन हैं, इसलिए वो खलकत से अलग रहते हैं, ख्वाहिशों से किनारा कश हैं। ये आगे कदम रखते हैं, उनके पीछे पीछे सब्ज़ा उगता है। उनका वापसी का इरादा ही नहीं, तन्हाई से प्यार करते हैं। वीरानों, जंगलों, चिट्टल मैदानों और दरिया के किनारों को आबादी पर तरजीह देते हैं। जंगल की सब्जियां खाते हैं, जंगल के तालाबों से पानी पीते हैं, जंगली वेशियों की मानिद हो जाते हैं। इस आलम में अल्लाह ताला उनके दिलों को कुर्ब अता करता है, उन्हें अपना मोनस बना लेता है। उनके ज़ाहरी जिस्म रसूलों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ कायम हैं। उनके बातिन अल्लाह से जुड़े हैं। वो खिदमत इलाही में रात दिन खलवत में खड़े हैं। मुश्ताकों की राहत और उनके उन्स की खुशबू अल्लाह की मईयत में है। ए बेटा, मिठास के लिए कड़वाहट, सुधार के लिए बिगाड़ और सफाई के लिए मेला लाजिम है। अगर तू मुकम्मल सफाई चाहता है तो खलकत को दिल से जुदा कर दे और दिल को हक से मिला दे। दुनिया से मुंह मोड़ ले, अहलो अयाल को छोड़ दे, उन्हें अल्लाह के सुपर्द कर दे। अपने दिल से उन सब को निकाल दे और उनसे अलग हो जा। आखिरत के दरवाजे के करीब हो और उसके अंदर चले जा। अगर अल्लाह को वहाँ न पाए तो उल्टे पाँव भाग आ और उसका कुर्ब तलब कर। अगर वो मिल जाए तो उसके यहाँ हर तरह की सफाई हो जाएगी। अल्लाह के चाहने वाले को उसके गैर से कुछ सरोकार नहीं होता। जन्नत राहत के उन तलबगारों और उन ताजरों का घर है जिन्होंने दुनिया को जन्नत के बदले बेच दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयुन, और जन्नत में तो वही चीज़ें हैं जिन्हें नफ्स मांगते हैं और आँखों की लज्जतें हैं। यहाँ दिल की ख्वाहिश, बातिन की तलब, बातिन अल बातिन की मांग का कोई जिक्र नहीं। जन्नत रोज़ादारों के लिए है, शब्बे बेदारों के लिए है, जिन्होंने शहवात दुनिया को छोड़ दिया है और उखरवी लज्जतों के तमन्नाई हैं, जिन्होंने खाने के बदले खाने को, बाग के बदले बाग को, घर के बदले घर को बेच दिया है। मैं तुमसे नेक आमाल का तालिब हूँ, बातों का नहीं। वो आरिफ जो ख़ास तौर से अल्लाह ही के लिए अमल करने वाला है, उसकी मिसाल अहरन संदान की सी है जिस पर हर वक्त ज़रब पर ज़रब लगाई जाती है। लोहा गर्म करके कूटा जाता है और वो बोलता तक नहीं। और उस आरिफ की मिसाल ज़मीन की तरह है कि जिस पर लोग चलते फिरते हैं, तरह तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, तमाम तसर्रुफ़ात होते हैं और उसके होंठ सिले रहते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह के सिवा किसी को नहीं देखते और न किसी की सुनते हैं। उनके दिल ज़बान नहीं रखते, वो अपने आप से और गैरों से मिट चुके हैं। उनका रहन सहन सदा से ऐसा है। अल्लाह जब चाहता है उनके ज़ाहिर होने के असबाब कर देता है। उनके दिलों को ज़बान बख्श देता है जैसे वो अपने आप में न हो। शहनशाह हकीकी अपनी राफत और रहमत के हाथों में ले लेता है, उन्हें अपने लिए बनाता है और वजूद अता करता है। उनका होना उसी के लिए है, उसके गैर के लिए नहीं। जैसा कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया था, उनसे इरशाद फरमाया, वस्तनाअतुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया। और अपने लिए फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई शय नहीं, वो सुनने वाला है, देखने वाला है। राहत बग़ैर मुशक्क़त के, उन्स बग़ैर वहशत के, नामत बग़ैर रंज के, खुशी बग़ैर गम के, मिठास बग़ैर तलखी के, शाही बिना तबाही हासिल होती है।
हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, वहाँ तो सिर्फ हक ताला ही की सल्तनत है। जो शख्स हाल को पहुंचा उसे बहुत जल्द राहत हासिल होती है, आराम मिलता है। अब जिस हालत में तुम हो, दुनिया में इस हालत में हरगिज राहत नहीं पा सकता। दुनिया तो आफतों और झूठ का घर है, तुझे इससे निकल जाना चाहिए। ज़रूरी है कि तुम इसे अपने हाथ से, अपने दिल से निकाल फेंको। अगर ऐसा करने की तुझ में कुदरत न हो तो दुनिया को अपने हाथ में छोड़ दे और उसे अपने दिल से निकाल डाल। जब तुझे कुव्वत मिल जाए तब दुनिया से अलग हो जा, दुनिया को हाथ से छोड़ दे और फ़कीरों और मिस्कीनों को जो अल्लाह का कुंबा है दे दे। उसके बावजूद जो तेरा नसीब है तुझे ज़रूर मिलेगा। तेरे मुक़द्दर का लिखा ज़ाया न होगा, खाह तो गनी है या फ़कीर, छोड़ देने वाला है या रग़बत करने वाला। मारिफत इलाही का दारो मदार क़ल्ब और बातिन की सेहत और सफाई पर है। क़ल्ब व बातिन की सफाई इल्म सीखने, उस पर अखलास के साथ अमल करने और अल्लाह की सच्ची तलब से होती है। ए बेटा, क्या तुमने सुना नहीं, पहले समझ पैदा कर फिर गोशा नशीन हो। पहले ज़ाहिरी फ़िक़्ह हासिल कर फिर बातिनी फ़िक़्ह की तरफ तवज्जो कर। पहले ज़ाहिरी फ़िक़्ह पर अमल कर ताकि ऐसे इल्म पर अमल का क़ुर्ब हासिल हो जिसे तुमने हासिल नहीं किया। ये ज़ाहिरी इल्म ज़ाहिर की रोशनी है और बातिनी इल्म बातिन की रोशनी है। ये रोशनी तेरे और तेरे रब के बीच एक नूर है। इल्म पर अमल करने से तुम्हारा रास्ता तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। तुम में और अल्लाह ताला के दरमियान जो दरवाज़ा है कुशादा होगा और वो दरवाज़ा जो तुम्हारे लिए ख़ास है खोल दिया जाएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर और हमें आखिरत में भलाई अता कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। आमीन।